الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد، ثناء، تعریف، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الحرمین خواجہ بدر خنین سید الثقلین جد الحسن والحسین امام القبلتین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ روم کی 8 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ مضمون سے ہٹتے ہوئے اپنی توحید اور آخرت کا بیان کیا ہے۔ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے، الا بالحق و اجل مسمى، مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ، من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اپنے رب کی ملاقات سے یقیناً منکر ہیں۔ تو اس کا جو مفہومی ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، اپنی جانوں میں اس بات پر کوئی غور و فکر نہیں کیا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ یہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور اس کے درمیان ہے سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی کہ یہ سچ ہے، حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت کے ساتھ، یعنی ایک مقررہ میعاد تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کیا انسان نے اپنے اوپر کبھی غور کیا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نیست سے ہست بنا دیا، یعنی اس کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جیتا جاگتا انسان بنا دیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، نطفے کو ایک خون کے لوتھڑے کی شکل دی، اس سے گوشت بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، پھر اس کو انسانی شکل دی، اور اس طرح انسان مکمل ہوا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور وہ کون سے پروسیس اور مراحل سے گزر کر اس اپنے موجودہ وجود تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اور ان آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یعنی اوپر نیچے 7 مضبوط آسمان پیدا کر دیے، پھر اس پہ چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، پھر اس کے درمیان ہوا اور فضا کا نظام قائم کیا، پھر والارض، اور زمین پر پہاڑ بنائے، سمندر بنایا، دریا بنائے، ندی نالے بنائے، نباتات، حیوانات،
چرند پرند انسان اور جن، یہ ساری چیزیں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی الا بالحق، حق کے ساتھ۔ اس کے دو معنی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا مقصد کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی۔ وہ اجل مسمن، ایک مقررہ میعاد تک، ایک مقررہ وقت تک، یعنی قیامت تک کے لیے۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو لپیٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ آسمان کا چاند، سورج، ستارے یہ سب جڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے۔ پہاڑ، دریا، نباتات، جمادات، حشرات الارض، درندے پرندے چرندے، ہر چیز ختم کر دی جائے گی، صرف زمین ہی باقی بچے گی۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ کفار جو تھے وہ دوبارہ زندہ ہونے سے انکاری تھے، ان کا خیال تھا کہ انسان جب ایک دفعہ فوت ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی کہانی ختم ہو جائے گی، دوبارہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، کہ جو کفار ہیں وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کے انکاری ہیں۔ تو ناظرین، اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وقتی کمی کے ساتھ ہم ان کو مختصر کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اور اس چیز سے، اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ بلا مقصد پیدا نہیں کیا، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ اور بلا مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ کسی بھی چیز کو بلا وجہ اور بلا مقصد پیدا نہیں کیا، اور یہ حقیقتیں ہیں، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح ان سب چیزوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ایک یہ مقررہ وقت تک چلیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نظام کو لپیٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کن پروسیس اور مراحل سے گزر کر انسان موجودہ شکل تک پہنچا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے پیدا کیے، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، نباتات، حیوانات وغیرہ بنائے، ان کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ کس لیے پیدا کیے گئے۔ آپ جس قدر اس پر غور کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت سے متعلق حقیقتیں جو ہیں وہ کھل کر آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ اور یہ ساری حقیقتیں واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو ان چیزوں کا پر یقین ہو جائے گا کہ واقعی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا مرہون منت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یقیناً جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ تو جس قدر زیادہ غور و خوض ان چیزوں پر کریں گے، اسی قدر اللہ تعالیٰ پر کے وجود پر، اس کی قدرتوں پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے احکام پر آپ کا یقین محکم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔